الراحمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی عزت و محبت کے لائق سامعین باتمکین، اللہ رب العزت کا صدہا بار شکر ہے کہ مالک کریم کی توفیق سے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت انداز میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے اور سننے کی یہ سعادت میسر آ رہی ہے۔ موسم کی رنگینی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ نبی کا جشن ہنسی منانے میں، نبی کا جشن ہنسی منانے میں ہوا بھی شامل ہوئی دیے جلانے میں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکار خیر کرنا اور سننا یہ آج کی بات نہیں ہے، صاحبان فہم تشریف فرما ہے۔ اللہ کا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے وہ روز ازل، روز الست میں بھی تمام ارواح انبیاء کو اکٹھا کر کے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ یہ ذکر اس وقت سے جاری ہے جب وقت بھی نہ تھا۔ سامعین مکرم، یہ ربیع الاول تو بعد کی بات ہے، ربیع الاول کا سلسلہ جڑتا ہے چاند کے ساتھ جا کے۔ میرے نبی کا ذکر اس وقت بھی تھا جب چاند بھی نہیں تھا۔ ربیع الاول بنا کیلنڈر سے، تو میرے آقا کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا جب کیلنڈر بھی نہیں تھا، جب تاریخ بھی نہیں تھی، جب وقت بھی نہیں تھا۔ میرے آقا کا ذکر اس سے پہلے ہو رہا تھا۔ حاضرین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، انہوں نے عرض کی، آقا متی وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے ذرا۔ آپ نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ کہ اے جابر، یہ بات یاد رکھ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ نبی تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ میں بنا تھا۔ توجہ فرمائیے، یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت مجھے بنایا گیا، نہیں، میں اس وقت نبی تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حضرات محترم، یہ نبی کب سے تھے یہ تو بتایا ہی نہیں، یہ تو نہیں بتایا، صرف ایک بات سمجھائی کہ جابر تو اتنی بات سمجھ لے کہ تیری فہم میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آدم سے ہی تجھے پتہ چلے گا نا، تیری جو ابتدا ہے، تیرا آغاز جو ہے وہ تو آدم سے ہے، تو بس یہ بات یاد رکھ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ پھر بھی نہیں بتایا کہ نبوت ملی کب اور نبوت کب ملی اور اس سے پہلے مجھے بنایا کب گیا۔ یہ سلسلہ تو فہم انسانی میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم، یہ تو سلسلہ انسانی فہم میں نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ دوستو، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو، ایک میں سادہ سی مثال دینے لگا ہوں کہ ایک بندہ، میں اپنی مثال ہی چلے دے دیتا ہوں، میں آیا تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹھے ہوئے، میں خاموش بیٹھا تھا، میں نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے نعرہ لگایا تو میں نے جواب دے دیا، سبحان اللہ کہہ دیا۔ خطاب میں کب کروں گا؟ جب مجھے خطاب کا وقت دیا جائے گا۔
جو میرے لیے خطاب کا وقت مقرر ہے میں اس وقت خطاب کروں گا، اس سے پہلے تو خطاب نہیں کرنا تھا نا، میں نے وقت مقررہ پہ ہی خطاب کرنا ہے۔ اچھا اب کوئی بندہ کہے جی شاہ صاحب نے 1 گھنٹہ خاموشی اختیار کیے رکھی، اس کا مطلب ہے وہ خطاب نہیں کر سکتے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ صاحبان فہم تشریف فرما ہے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، جب اللہ کا حکم تھا، جب اللہ کا حکم تھا اس وقت یہ اعلان فرمانا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پہلے نبی نہیں تھے، اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے نبی نہیں تھے؟ یار ساری باتیں چھوڑو، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اعلان نبوت کے وقت دلیل نبوت کے طور پہ کیا چیز پیش کی؟ دلیل نبوت کے طور پہ اپنی پچھلی 40 سال کی زندگی پیش کی۔ جان عالم نے فرمایا لوگوں میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، 40 سال کی اس پوری زندگی میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بھیا کی زبان کہا، ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا۔ تو جس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو کہ جس کی زندگی کے شب و روز اتنے پاکیزہ ہو، اس کی زندگی کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو؟ اسی لیے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو محمد ہیں یہ سراسر رسول ہیں۔ ان کو محمد بن عبداللہ نہ صرف سمجھنا، الا رسول، یہ سراسر رسول ہیں۔ یہ ذہن میں کبھی نہ آئے کہ یہ پہلے نبی نہیں تھے، یہ بعد میں نبی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ محمد سراسر رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول، یعنی تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے علمی حلقوں میں، بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بشری زندگی اور ہے اور نبوی زندگی اور ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ نبی اسوۃ حسنہ کا پیکر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اس نبی کی زندگی سراسر تمہارے لیے خوبصورتی کا پیکر ہے۔ یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ اس وقت خوبصورتی کا پیکر ہے اور اس وقت نہیں ہے، یہ تو کہیں نہیں کہا گیا۔ قرآن نے مطلقاً اعلان کیا ہے کہ ایک تو ان کو صرف محمد بن عبداللہ نہ سمجھ لینا، اور دوسری بات یاد رکھنا کہ یہ سراسر حسن و جمال کا پیکر ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی تھی اعظم چشتی مرحوم نے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ہنوز آج تک میرا عشق بے ثبات یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا ہر ایک لمحہ مظفر واسی نے بھی کمال بات کہی تھی۔ مظفر واسی، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم اس تقسیم کو اور اس تفریق کو مان لیں کہ ان کی بشری زندگی اور ہے، نبوی زندگی اور ہے، تو کون بتائے گا کہ یہ حکم بشری زندگی کے مطابق دیا اور یہ حکم جو تھا وہ نبوی زندگی کے مطابق دیا؟ یہ تقسیم اور تفریق اور بائیفرکیشن کون کرے گا؟ یاد رکھو میرے آقا تو اس کے علاوہ کہتے ہی کچھ نہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، نبی کا ہر قول، ہر فعل جو ہے وہ وہی کتابیں ہوتا ہے۔ یار یہ رسول نمائندہ کس کا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آج مقام رسالت کے حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مقام رسول کو سمجھو۔
کہ یہ رسول کس کا رسول ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ یار آپ ایک چھوٹی سی کمپنی بنائیں، چھوٹی سی فیکٹری لگائیں، اس فیکٹری کا کوئی نمائندہ جب آپ بناتے ہیں، میڈیکل کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان کے نمائندے جاتے ہیں بازاروں میں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تو جتنی اعلیٰ فیکٹری ہوتی ہے اتنا ہی اچھا نمائندہ رکھا جاتا ہے، کیوں جی؟ اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ جتنا اچھا کاروبار ہوگا، جتنا بہترین سیٹ اپ ہوگا، نمائندہ بھی اتنا ہی اچھا رکھا جائے گا، کیونکہ آپ کی کمپنی کی پریسٹیج کا سوال ہے، اس کے وقار کا سوال ہے۔ آپ کا نمائندہ اگر ناقص ہوا، جاہل ہوا، تو آپ کی کمپنی کے اوپر حرف آئے گا۔ تو یار ہم جیسا ناقص العقل جو ہے وہ تو اپنی کمپنی کے نمائندے چن چن کے منتخب کرے اور 20 لوگوں کے انٹرویو کرے، تو اللہ نے جب قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنا تھا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 40 سال تک میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں۔ یار سوچو تو صحیح، یار امت کو مقام رسالت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نمائندہ ہے خدا کا، اگر اس کے اندر کوئی نقص ہوگا تو وہ نقص کس کی طرف جائے گا؟ اللہ کی طرف۔ یہ تخلیق اول ہے، اول ما خلق اللہ نوری، یہ تخلیق اول ہے، اور اللہ کی پہلی تخلیق میں ہی اگر نقص نکل آئے، اللہ کی پہلی تخلیق میں ہی اگر نقص نکل آئے تو وہ نقص کس کی طرف جائے گا؟ بنانے والے کی طرف۔ اب سوچئے ذرا، اللہ نے اپنی پہلی تخلیق میں کوئی نقص چھوڑا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اول تخلیق ہے، مقام رسالت کو سمجھیے، ان کو محمد بن عبداللہ نہ سمجھنا۔ اگر آپ عربی زبان کا ذوق رکھتے ہیں تو اس آیت کے اندر ایک بڑی لطافت پائی جاتی ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ جو اللہ کا لفظ ہے عربی زبان میں استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے۔ لا الہ الا، یعنی بہت سے جھوٹے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ بس ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک۔ جھوٹے خدا تو بہت سے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے بعد یاد رکھنا جو چیز آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یہ استثناء کا قاعدہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت سے انسان خسارے میں ہیں، سب انسان خسارے میں ہیں اللہ، اب اس خسارے سے جو لوگ بچنے والے ہیں، یہ استثناء کا قاعدہ ہے۔ وما محمد الا، ہو سکتا ہے کوئی اور محمد نام رکھ کے آ جائے، ہو سکتا ہے محمد نام کے اور بھی لوگ دعوے دار اٹھ پڑے۔ اللہ نے کہا اللہ کے بعد رسول محمد بس ایک ہی ہے، رسول محمد بس ایک ہی ہے۔ یہ یاد رکھنا، محمد نام رکھ کے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن میں نے جس کو رسالت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے وہ محمد عربی بس کائنات میں ایک ہی ہے، اس کی دوسری مثل ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کائنات میں میرے رسول کو کسی کے سامنے بیٹھنے ہی نہیں دیا، امی بنایا تاکہ میرے رسول کی انفرادیت برقرار رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا، یہ تلمیذ الرحمن ہے، اللہ سے پڑھ کے آتے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مقام رسالت علم رسول دیکھیے، کیونکہ عزت و رفعت کے جو معیار ہیں ان میں علم ایک بڑا معیار ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ برتری کس بنا پہ دی گئی؟ علم کی بنا پہ۔ تو یاد رکھیے، جو علم ہے یہ بھی عزت و عظمت و برتری کا ایک بڑا معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ تو میرے آقا کے علم کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھنا، بس جب بھی آپ کے ساتھ کوئی علم رسول پہ بات کرے تو آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے؟ تبیان لکل شیء ہے؟ کیوں جی؟ قرآن کے اندر آپ ہر چیز کو مانتے ہیں؟ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے؟ جب وہ کہہ دے کہ ہے تو آپ کہیں یہ کس کے سینے پہ نازل ہوا ہے؟
اگر اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے تو جس کے سینے پہ نازل ہوا ہے اور جس کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے اس کے سینے پہ ہر چیز کا علم نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ حضرات محترم دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذات مبارکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود ہے یہ سراپا قرآن ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا۔ اور آسان کر دیتا ہوں علامہ اقبال کے الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کمال بات کی تھی، قلم توڑ دیا قلندر لاہوری نے، ان کا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، تیرا وجود الکتاب۔ یہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں۔ کہتا ہے نا قرآن، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ تیرا وجود الکتاب، کیا بات، واہ واہ، تیرا وجود الکتاب۔ اگر اس قرآن میں کوئی ریب نہیں تو اس وجود مبارک میں بھی کوئی عیب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، جشن آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ علامہ صاحب۔ میرے آقا کا وجود مبارک جو ہے یہ سراپا قرآن ہے، سراپا قرآن۔ فلسفے کے ساتھ اگر کسی کو شغف ہے تو چھوٹی سی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ فلسفے میں وجود کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے وجود ذہنی، ایک ہوتا ہے وجود ذہنی، ایک ہوتا ہے وجود ملفوظی لکھا ہوا، ایک ہوتا ہے وجود حقیقی۔ مثال کے طور پہ کسی کو پیاس لگی ہے، اس کے ذہن میں کس چیز کا تصور آئے گا؟ یہ وجود ذہنی ہے، وجود ذہنی ہے۔ اچھا، کاغذ کے اوپر لکھا ہو پانی، یہ وجود ملفوظی یا لفظی ہے۔ اچھا، ذہنی سے پیاس بجھ جائے گی؟ ذہن میں پانی آئے تو پیاس بجھ جائے گی؟ کاغذ کے اوپر پانی لکھا ہو پیاس بجھ جائے گی؟ جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، پیاس کب بجھے گی؟ جب پانی آپ کے سامنے آئے گا، جب پانی آپ کے سامنے آئے گا، جب آپ اس پانی کو نوش فرمائیں گے تب پیاس بجھے گی۔ قرآن جتنی دفعہ مرضی پڑھ لو، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لو، جب تک ذات گرامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤ گے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، قرآن کا فائدہ بھی اس وقت ہوگا۔ اچھا، آپ کو قرآن پہ بڑا ناز ہے، آپ کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، تو مجھے الف لام میم کا معنی بتا دو، ہائے 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 ہائے، صرف الف لام میم کا معنی بتا دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب بھی آپ کو کوئی پوچھے گا الف لام میم کا معنی تو کیا کہو گے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو رسول کی ضرورت پڑ گئی نا تمہیں قرآن میں؟ قرآن پڑھتے ہوئے رسول کی ضرورت پڑ گئی نا تمہیں؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا تیرا وجود الکتاب۔ مقام رسالت کو سمجھو، مقام رسالت کو سمجھو۔ ہم کوئی جذباتی بات نہیں کر رہے، یہ ذکر رسول کی یہ جو محفل سجا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مثال دے دی ہے، قرآن کی دلیل دے دی ہے، دوسری بات پھر کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، قرآن ہی کی روشنی میں حضرت حسان بن ثابت کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے، ان کا شعر بھی سب کی زبانوں پہ ہے، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اور یہ کہا کہاں تھا؟ اس موقع پہ کہا، میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے، آپ کی غیر موجودگی میں نہیں کہا، میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا۔ اچھا، ذرا سوچ کے بتانا اس شعر کے اندر ذکر کس چیز کا ہے؟ خلقت مبرأ، آپ کو تخلیق کیا گیا، آپ کو تخلیق کیا گیا، میرے آقا کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے آقا آپ کو ہر عیب سے اللہ نے پاک کیا۔ کانک قد خلقت کما تشاء،
اے اللہ کے رسول، آپ کو ایسے تخلیق کیا گیا جیسے آپ خود چاہتے تھے، اللہ ویسے ہی آپ کو تخلیق کرتا گیا۔ کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی دیوان عرب کے شاعر نے یا تاریخ ادب عربی لکھنے والے نے یہ بات لکھی ہو کہ میرے آقا نے حضرت حسان کو منع کیا ہو، حسان یہ کیا کہہ رہا ہے، مبالغہ نہ کر، بس کر، کیا بات، کیا بات، واہ، میری شان کو میری شان سے زیادہ نہ بڑھا۔ یار یہ بھی جملہ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی کی شان کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ جملہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، جملہ تو سنا ہوگا۔ اچھا جی، آپ کو خدا کی شان سمجھ میں آ گئی ہے؟ یار صاحبان فہم تشریف فرما ہو، مجھے پہلے یہ بتاؤ آپ کو خدا کی شان سمجھ میں آ گئی ہے؟ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب خدا کی شان اتنی ہے اور اس سے آگے بڑھ گئی ہے نبی کی شان۔ یار تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، جب بھی ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، یہ بندے، اللہ ہے، یہ محبوب، یہ اس کے محبوب ہیں۔ بے شک، تو یہ بات یہ یاد رکھنا۔ اور حمد پروردگار میں، اللہ کی حمد میں اس سے بڑا جملہ نہیں عرض کر سکتا کہ اللہ کی حمد کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ خدا کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے سامنے محمد مصطفیٰ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ خدا کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے سامنے محمد مصطفیٰ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرات محترم، مقام رسالت کو اپنے ذہنوں میں کلیئر کریں۔ آج کی اس گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور یہ جو آپ مل بیٹھے ہیں یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت ابو طفیل میرے آقا کے آخری صحابی تھے، ابو طفیل آخری صحابی، 110 ہجری میں جناب کا وصال ہے، 100 سال بعد جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100 سال بعد ان کا وصال ہے۔ حضرت ابو طفیل حج کے لیے آئے، آخری حج تھا ان کی زندگی کا۔ لوگوں کو پتا چلا کہ روح زمین پہ آخری صحابی جو ہے وہ اس دفعہ حج پہ آئے ہوئے ہیں، کشاں کشاں لوگ کھینچے چلے آئے ان کی طرف۔ ابو طفیل کے گرد اصحاب کا، لوگوں کا حالہ لگ گیا اور جوک در جوک لوگ ان کے گرد بیٹھ گئے۔ اچھا مزے کی بات، اب توجہ سے سننا، جو بھی بندہ آتا تھا اس نے آ کے کسی نے نہ کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھا، نہ اس نے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھا، نہ اس نے تاریخ کی کوئی بات پوچھی۔ جو بھی آتا تھا وہ یہ کہتا تھا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہر آنے والا حضرت ابو طفیل سے ایک ہی بات پوچھتا تھا، آپ ابو طفیل ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ واہ واہ واہ، آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھو نا انداز ہوتے ہیں نا بات، کیا بات، کیا بات۔ اچھا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان یار یہاں آج کے زمانے میں کوئی بندہ ایسا آ جائے جس نے حضور غوث پاک کو دیکھا ہو، ہائے ہائے ہائے، سبحان یا اللہ، زیارت ہی ہوئی ہو، بے شک۔ آپ حسرت سے اس کو دیکھیں گے، آپ رشک سے اس کو دیکھیں گے، دیکھے فدا ہے ہر کوئی۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو ہر ایک کشاں کشاں آ کے پوچھ رہا ہے، سب کے لبوں پہ بس سوال ایک ہی ہے، آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی۔ تو ہمیں بتائیے پھر حضور کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ اچھا کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہمیں فقہ کا یہ مسئلہ بتا دے، ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دے، ہمیں قرآن کی یہ آیت سمجھا دے۔ ہر کوئی کیا پوچھ رہا ہے؟ حضور کیسے تھے؟ حضور بولتے کیسے تھے؟ سبحان اللہ، حضور چلتے کیسے تھے؟ سبحان اللہ، حضور کی گفتار کیسی تھی؟ آپ کی رفتار کیسی تھی؟ سبحان اللہ، آپ لوگوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ آپ یتیموں پہ کیسے شفقت فرماتے تھے؟ تو دیکھو نا میرے آقا کے تذکرے سننے کے لیے صحابہ بھی بےتاب ہوتے تھے، تابعین بےتاب تھے، تبع تابعین بےتاب تھے۔ تو آج ہم ان کی سنت ادا کرتے ہوئے یہ محفل منعقد کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک ہماری اس حاضری کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور آج اس محفل کا انعقاد کرنے والوں کو مالک الملک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، میں شاہ صاحب کی